چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، آقا تو زندہ ہے واللہ، آقا تو زندہ ہے واللہ، آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، نعرہ رسالت نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شفیع۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ گلی ہندی مدینے دی، گلی ہندی مدینے دی، ٹرن داتا مزا آندا، گلی ہندی مدینے دی، ٹرن داتا مزا آندا، او ہندے باغ کھجیاں دے، او ہندے باغ کھجیاں دے، پھرن داتا مزا آندا، جے ہندے باغ کھجیاں دے، پھرن داتا مزا آندا،
گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزا آندا میں مرنے تو تے نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی ہے میں مرنے تو تے نہیں ڈردا میں مرنے تو تے نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی ہے قبر ہوندی بقی اندر قبر ہوندی بقی اندر مرن داتا مزا آندا قبر ہوندی بقی اندر مرن داتا مزا آندا جے باغ ہوندے او کھجیاں دے پھرن داتا مزا آندا اے سینہ جالی نال ہوندا سبز گنبد دی چھاں ہوندی اے سینہ جالی نال ہوندا سبز گنبد دی چھاں ہوندی اساں مدتاں دے سڑیاں نوں ٹھرن داتا مزا آندا اساں مدتاں دے سڑیاں نوں ٹھرن داتا مزا آندا گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزا آندا جے باغ ہوندے او کھجیاں دے پھرن داتا مزا آندا گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج بھی اے پیاری محفل پاک بسلسلہ شادی خانہ آبادی تجمل حسین ولد محمد حسین مرحوم گجر اس دی شادی دے موقع تے انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس شادی نو بابرکت بنائے جڑے دوست بھی اس محفل پاک دی زینت بنے اللہ انہاں سارے نو دوواں جہاناں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے مناسب وقت دے اندر میں کچھ گزارشات کراں گا اللہ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ حافظ محمد طاہر سیالوی صاحب انہاں میرے ذمہ عنوان لایا ہے میں کوشش کراں گا انہاں دی اور اہل خانہ دی جڑی ڈیمانڈ ہے انہوں پورا کیتا جائے شادی دی محفل ہے شادی دی محفل دے موقع تے عظمت قرآن قرآن دی عظمت یہ عنوان میں نے دیتا گیا ہے او دے وچ بھی ایک فرمائش انشاءاللہ بھی پوری کرنی ہے تو توجہ فرماؤ قرآن مجید فرقان حمید طیب و طاہر لا ریب بے عیب کتاب ہے یہ قرآن مجید ابتدا دے اندر ہی دعویٰ کر چھڑیا فرمایا الف لام میم اے حروف مقطعات نے قطع کر کے الگ الگ کر کے پڑھے جاندے ہیں یعنی انہوں علم نہیں پڑھ سکتے انہوں الف لام میم پڑھا گے یہ تین حرف نے ایک نہیں اگر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے او ذی شان کتاب ہے
جہدے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او طیب و طاہر ذیشان کتاب ہے جہدے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. ایک قرآن دا دعویٰ ہے کہ میرے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. کتاباں تے اسمانہ تو ہور بھی آئیاں نے، تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، زبور بھی آئی، کچھ چھوٹے صحیفے بھی آئے. 100 چھوٹا صحیفہ ہے، 4 وڈیاں کتاباں نے، یہ ٹوٹل 104 نے تقریباً. 100 چھوٹے صحیفے نے، 4 وڈیاں کتاباں نے. لیکن انہاں وچوں تورات دے بارے اے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اے آسمانی کتاب ہے. انجیل دے بارے اے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آسمانی کتاب ہے. زبور دے بارے اے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آسمانی کتاب ہے. لیکن اے اس ویلے اصل ہے، اس کوئی بدل تبدیلی نہیں ہوئی. اے عقیدہ رکھنا ضروری نہیں کیونکہ تبدیلی ہوئی ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک واحد کتاب ہے جہدے اتے اے یقین رکھنا بھی ضروری کہ آسمانی کتاب ہے، اور اے عقیدہ رکھنا بھی ضروری کہ اے دے اندر کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی. قرآن ایسی کتاب ہے، اے میرے نبی دا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ کتاباں دوسریاں دے اندر وعدہ کاٹا ہویا لیکن قرآن دے اندر کوئی تبدیلی نہیں. 1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن قرآن دا ایک آیت، ایک لفظ، ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر پیش بھی کوئی مائدہ لال تبدیل نہیں کر سکیا. ایک قرآن دا اعزاز ہے. اور پھر اس بات پہ بھی توجہ فرماؤ، ہن چیک کرنا ہوئے کہ چیک کرنا طریقہ کی ہے. بڑی سادہ جی میں مثال دینا ہونا تے سادہ ماحول دے اندر پھر دے دینا کہ اسی روڈ تے کھلوتے ہیں، اچانک ایک بندہ سانو ملیا. رات دا ٹائم ہی اسی انہوں فوراً پوچھاں گے اس بندے نو کہ تیرا نام کی ہے، تو کتھوں آیا، کدے وال آیا، کدوں آیا، کدے واسطے آیا. اے سوال اسی انہوں کران گے. اگر تو انہاں سارے سوالاں دے جواب صحیح دے دے اسی کہاں گے ٹھیک ہے بندہ مشکوک نہیں. لیکن اگر وہ اپنا نا ہی نہ دسے، اے بھی نہ دسے میں کتھوں آیا، اے بھی نہ دسے میں کدے وال آیا، مینوں کم کی ہے، اپنا تعارف ہی نہ کرائے، اسی کہاں گے بھی بندہ مشکوک ہے، پولیس نو دے دیو. ایک سادہ جی مثال ہے. تو یارو بلا تمثیل 104 آسمانی صحیفے نے، 104 آسمان تو کتاباں نازل ہوئیاں. 100 صحیفہ، 4 بڑیاں کتاباں، صحیفے تے لبدے ہی نہیں. یہ 4 کتاباں کسی نہ کسی شکل چ ملدیاں نے. تورات یہ بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے. پر ان تینوں نو پوچھو تیرا نام کی ہے، کوئی جواب نہیں، کیونکہ انہوں نے بدل دیتا گیا ہے، اپنی زبان چ ہے ہی نہیں. کدھروں آئیاں جے، کوئی جواب نہیں. کدے وال آئی ہیں، کوئی جواب نہیں. کدوں آئیاں، کوئی جواب نہیں. کس مہینے آئیاں، کوئی جواب نہیں. اے ہوئی سوال تسی اللہ دے قرآن نو کرو. میرے دوستا اے ہوئی سوال اللہ دے قرآن نو کرو. اے قرآن تیرا نام کی ہے؟ قرآن جواب دیندہ ہے بل ہوا قرآن مجید. اچھی کہہ دیو نہیں ادھا تو نہیں نا. ہون کری ٹھانڈے ہون تے گرمی ہے، بندہ گرمی نہ ویسے سبحان اللہ کہہ چھڑ دو. قرآن سن کے سبحان اللہ تو کہنا چاہیے نا. جی تہاڈی ڈیمانڈ ہے تو میری بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہے نا.
میں تہاڈی ڈیمانڈ پوری کر رہا جیڑی تسی دتی تے جیڑی میں دے رہا وہ بھی پوری کرو سبحان اللہ بھی سارے آکھو میرے واسطے نہیں آکھنا قرآن دی عظمت واسطے آکھنا سبحان اللہ قرآن نو پوچھو قرآن تیرا نام کی ہے قرآن جواب دیندا ہے بل هو قرآن مجید قرآن کہندا میرا نام قرآن مجید ہے یہ قرآن اے بھی دس ہون تو پہلے کتے سا قرآن جواب دیندا ہے فی لوح محفوظ میں آؤں تو پہلے لوح محفوظ وچ سا اے قرآن کدے ول آیا ہے قرآن جواب دیندا نزل علی محمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق قرآن جواب دیندا ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم قرآن کہندا میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے نازل ہویا اے قرآن اے بھی دستا جا تینوں لے کے کون آیا ہے قرآن جواب دیندا ہے نزل به الروح الامین قرآن کہندا مینوں جبریل لے کے آیا اے قرآن بھی دسدا جا آیا اللہ والوں آیا تو نبی پاک علیہ السلام وال اے بھی تے دسدا جا اور تو پہلے کتے سی لوح محفوظ وچ اے بھی دسدا جا کدے والوں آیا ہے قرآن جواب دیندا تنزیل من رب العالمین قرآن کہندا میں رب العالمین والوں آیا تنزیل من الرحمن قرآن کہنا میں رب العالمین والوں آیا میں رحمان رحیم والوں آیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے قرآن اے بھی دسدا جا کیڑے مہینے آیا سال دے 12 مہینے نے قرآن جواب دیندا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن کہنا میں رمضان دے مہینے آیا قرآن آیا تے رمضان دے مہینے صبح آیا دوپہری آیا شامی آیا کہ راتی آیا قرآن دسدا انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر قرآن کہندا میں تے لیلۃ القدر نو آیا میں صبح نہیں آیا دوپہری نہیں آیا شامی نہیں آیا میں تے لیلۃ القدر نو آیا جس رات میں آیا اس رات دی شان کی ہے 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے 1000 مہینے دی تسبیح و تحلیل ایک پاسے 1000 مہینے دے نوافل ایک پاسے جس رات میں آیا اس رات دی عبادت ایک پاسے پلہ پھر بھی اس رات دا پاری ہے میں پوچھدا جس رات قرآن آیا وہ رات 1000 مہینے نالوں افضل ہے جس رات صاحب قرآن آیا پھر اس رات دی شان کی ہو عاشق کہندے عاشق نے اس رات دا نقشہ کھچیا کہندے امراض دیاں انوار دیاں برساتاں سن انوار دیاں برساتاں سن ایک دوجی نو کہ دیاں راتاں سن انوار دیاں برساتاں سن ایک دوجی نو کہ دیاں راتاں سن کہ جس رات دے تڑکے آیا نبی جس رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیاں کیا باتاں نے من مون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل کردے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل کردے تیری بات دیاں کیا باتاں نے گل پھر اتنے آ گئی قرآن کدوں آیا کہندا رات نو اے قرآن بھی دسدا جا آیا تے رات نو لے کے جبریل آیا نبی پاک علیہ السلام آیا اللہ والوں اور تو پہلے لوح محفوظ وچ ہے قرآن بھی دسدا جا تیری زبان کیڑی ہے قرآن جواب دیندا ہے بے لسان عربی مبین
قرآن کہندا میں عربی میری زبان عربی ہے میں عربی وچ نازل ہویا قرآن اے بھی تے دسدا جا تیرا آن دا مقصد کی ہے قرآن کہندا ہدل للمتقین میں متقین نو ہدایت دینا قرآن کلے متقین نو نہیں میں متقین نو منزل مقصود تے پہنچانا ہدل للناس عام لوکاں نو ہدایت دینا میری ملت دے نوجوان قرآن نو ہر گل دا جواب قرآن دیندا ہے قرآن اپنا نام ہی دسدا ہے میرا نام قرآن ہے اے بھی دسیا آیا میں اللہ والوں اے بھی دسیا آیا میں نبی پاک علیہ السلام والے اے بھی دسیا میں آیا رمضان دے مہینے اے بھی دسیا آیا میں لیلۃ القدر نو اے بھی دسیا میں اون جو پہلے لوح محفوظ وچ اے بھی دسیا قرآن نے کہ میری زبان عربی ہے میرا نام قرآن مجید ہے رب رحمان والوں آیا جدو ہر گل دا جواب قرآن دیندا ہے پھر یقین کر لے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس قرآن دے اندر کوئی شک و شبہ اچھا کسی بندے نو چیک کرنا ہوئے نا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے او دے دعوے چیک کیتے جاندے نے او دے دعوے دیکھے جاندے جے تے او دے دعوے سچے تے بندہ سچا جے او دے دعوے جھوٹے تے او بندہ جھوٹا قرآن دے دعوے کنے نے قرآن نے دعویٰ کیا اللہ دا قرآن دعویٰ کر دے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کچھ کہہ دیو آج تسی پنڈال بیٹھو نا تسی میں جلسے جی آئے ہو تسی سبحان اللہ کہنا جلسے سٹیج والے نہیں کہنا تسو آکڑا سبحان اللہ ہور اچھی آکھو سبحان اللہ آج یہ تسی لڑ دے ہو نا تو ایک بندے دی آواز ہو دوسرے اڈے تک جاندی ہے تے سبحان اللہ پی اللہ پا کے ایک کہنیاں تسی اننے شرموندے ہو کہ پتہ نہیں تھاڑی تصویر بن جانی تے پتہ نہیں کی ہوئے گا تے پتہ نہیں کی سرپٹا پہاڑ ڈگ پیڑا ہے ایک باری سبحان اللہ آکھیے تے 90 نیکیاں لگتیاں تے پھر قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا قرآن سن کے مومن دا دل باغ باغ ہو جاندہ تے جدو مومن دا دل خوش ہوندہ بے ساختہ وہ اللہ دی پاکی بیان کرتا ہے اس واسطے تو جو فرماؤ قرآن دا دعویٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندہ ہے قرآن موسیٰ نازل کیتا اے شفا بھی ہے اے رحمت بھی ہے اے رحمت بھی ہے شفا بھی ہے میرے دوستوں ان غور کر دے جانا اللہ دا قرآن شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھراں دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کریا کرو فرمایا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جائے اوتے جن شیطان جادو ٹونا رہندا ہی نہیں زور لے رہے اج زور لگ رہا ہے جادو ٹونا رہندا ہی نہیں جن بھوت پری دیو اوتھے رہندا ہی نہیں کتھے جتے سورہ بقرہ دی تلاوت کی جائے پھر اے دا مطلب جتھے قرآن ہوئے اوتھے رحمت ہوئی کہ نہ ہوئی آج جدوں بندہ فوت ہونے لگتا ہے نا کوئی بندہ بہت زیادہ بیمار ہوئے تو وہ قرآن پڑھیا جاتا ہے خاص کر سورہ یاسین پڑھی جاندی یہ دا مطلب کی ہوندہ ہے یہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ یا اللہ جے یہ دی موت دا وقت آ گیا تو پھر انہوں تنگی نہ دے آسانی کر دے تو یا اللہ جے یہ دی موت دا وقت نہیں آیا پھر مولا انہوں شفا دے دے یہ قرآن صرف مارن واسطے نہیں یہ جیوندے کرن واسطے بھی ہے جے بندہ بیمار ہوئے تو شفا بھی دیندہ ہے اللہ فرماندہ ہے قرآن شفا بھی دیندہ ہے قرآن رحمت بھی ہے ایک مثال دیندہ جاما صحیح بخاری دی حدیث بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی پوری سیاست کا کی حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ 30 صحابہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی 30 صحابہ تبلیغ واسطے گئے ایک پنڈ وچ گئے بستی وچ گئے انہوں نے سانو تبلیغ نہیں کرن دیتی ساڑی قدر ہی نہیں کیتی سانو رات بھی انہوں نے رہن نہیں دیتا انہوں نے سانو باہر ہی رکھیا انہیں کہا بستی نہیں رہنا بستی تو باہر ہی رہو رات بستی تو باہر ہی رہے صحابہ فرماندے نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ جدوں اسی بستی تو باہر ہی رہے نا تے انہاں دے سردار نو بچھو لڑ گیا جدو بچھو لڑیا نا تو انہوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک نو محفوظ فرمائے جنہوں بچھو لڑیا ہوئے وہ بندہ تڑپدا ہے
ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਲੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے ہاں کرتے لینے ہیں پر اسا مفت نہیں کرنا۔ انہیں کیا کی لوگ، انہیں کیا 30 بکریاں لوانگے، 30 صحابی سے انہیں سوچیا ہونا پی ایک آئی جائے گی، انہیں کیا تجھ 30 بکریاں لے لو پر دم تے کرو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے میں جا کے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے پھونک ماری، وہ ٹھیک ہو گیا۔ 30 بکریاں لے لئیاں، 30 بکریاں لے کے جدوں واپس آئے تھے آپس میں صحابہ چ اختلاف پہ گیا، کچھ کہن حلال نے، کچھ کہن ساڑھے واسطے حرام نے۔ انہاں کہا ایڈی جلدی موڑنی اسی بھی کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جاواں گے، اوتھے جا کے عرض کران گے جے سونے نے کہہ دیتا جائز تے رکھ لاں گے نہیں موڑ جاں گے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول صحابہ نے عرض کیتی سونیا اسی ایک بستی دے اندر گئے تبلیغ واسطے، سونیا انہاں نے کوئی چنگا سلوک نہیں کیتا، انہاں دے سردار دے بچھو لڑ گیا، سونیا اساں اونوں دم کیتا سورہ فاتحہ دا، سونیا اونوں آرام آ گیا، 30 بکریاں لے لیاں۔ ہن دسو تے صحیح ہے ساڈے واسطے جائز نے کہ ناجائز؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تانوں کنے دسیا سی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری آرام آ جاندا ہے؟ سونیا تساں دسیا سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر پہلو میرا حصہ کڈو، فرمایا پہلو میرا حصہ کڈو باقی آپس میں تقسیم کر لو۔ محدثین فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے کہڑی ضرورت سی حصہ لین دی؟ نبی پاک علیہ السلام نے صرف یہ دسیا سی کہ انہاں نوں شک نہ رہ جائے کہ تواڈے واسطے بالکل جائز نے، ناجائز کوئی نہیں۔ انہاں دی شک کڈن واسطے فرمایا پہلو میرا حصہ کڈو، یعنی یہ جائز ہے۔ تو میرے دوست غور کرنا، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی، اور اس واسطے بھی یہ قرآن جدوں مرضی پڑھ لو، جتوں مرضی پڑھ۔ اچھا کئی لوگ کہندے لے جی میں بھی پھونک ماری قرآن پڑھ کے بیمار ٹھیک ہی نہیں ہویا، اکے بیمار تو ٹھیک نہیں ہویا؟ میں کہا ہاں تو پڑھ کے پھونک ماری بیمار ٹھیک نہیں ہویا، دی وجہ کی ہے؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی بڑا غریب ہاں، آپ فرمایا اے پیڑی دے وچوں روڑا چکے نا، چھوٹا جہا روڑا چکیا، کل ہو اللہ شریف پڑھ کے ماری پھونک، وہ سونے دا بن گیا۔ فرمایا جا لے جا۔ وہ واپس گیا نا تے گھر والے نوں کہندا ہن ٹینشن نہ لیو، میرے کو نسخہ آ گیا سونا بناؤں دا، ہن میں سانے نوں بنا کے دیا گا۔ انہیں جا کے نا وڈی ساری چل، جنوں اسی چل کہنے پنجابی چ، وڈی ساری اٹ کچی چوک کے لیا دی، سارا دن سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے پھوکا ماردا رہا، یہ سونا بن جائے گی، ہن وہ کتھوں بن دی؟ اگلے دن حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ دے کول چلا گیا، کہنے لگا بابا جی تسی بھی سورہ اخلاص ہی پڑھ کے پھونک ماری سی تے وہ سونا بن گیا؟ میں سارا دن سورہ اخلاص پڑھ پڑھ پھوکا ماردا رہا، وہ سونا ہی نہیں بنیا۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھیا تے میں بھی قرآن سی پڑھیا، تو بھی قرآن ہے، قرآن دے فیض وچ کوئی شک نہیں، قرآن دی برکت وچ کوئی شک نہیں، پر فرید والی زبان بھی تے چاہیدی ہے۔ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، تے اکو رنگ دوہاں دا، کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، تے اکو رنگ دوہاں دا، جہاں زر گردے کول لی جائیے، او جہاں زر گردے کول لی جائیے، تے فرق لکھا وہاں دا، تے پتل سونے نال نہیں تل دے، تے پتل سونے نال نہیں تل دے، جے میں سرمے نال نہ کولے، تے کام دی کی اے قدر محمد، اے کام دی کی قدر محمد، اے بول بول جتھے بولے،
تو گزارش کر رہے ہیں یہ ہوئی شیر کری پھر پڑھ دو کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیا بات ہے اے پتل سونے نال نی تل دے او پتل سونے نال نی تل دے جویں سرمے نال نہ کولے تے کہاں دی کی اے قدر محمد اے بول بول جتے بولے قرآن اج بھی رحمت ہے قرآن اج بھی شفا ہے پر بابے فرید علی زبان تے لیا اللہ فرمایا قرآن شفا بھی دیندا ہے قرآن رحمت بھی ہے قرآن نے شفا دیتی قرآن نے رحمت بھی کی تھی پھر من جا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس قرآن کو کوئی شک و شبہ نہیں اچھا اگر ساؤنڈ نو کرنٹ پورا نہیں پہنچ رہا تو کرنٹ پورا پہنچاؤ کسی طریقے نال کیونکہ پھر صحیح نہیں چلے گا لو توجہ فرماؤ تو گزارش کر رہے ہیں قرآن نے ایک دعویٰ اور کیتا قرآن دا دعویٰ بڑا اللہ دے قرآن نے دعویٰ کیتا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ فرماندا قرآن نو اساں نازل کیتا اے دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں چکیا ہے یہ قرآن دا دعویٰ ہے کہ میری حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہے بات سمجھنے والی ہے اجے میں آج جلسہ ہو رہا نا ایویں ایک واری لاہور جلسہ ہو رہا ایک انگریز انہیں اپنی کتاب انجیل دے ایک ایک ورقے دے ہوتے نا ایسا کیمیکل لا دیتا جنہوں آگ نہیں لگ دی ورقے تو لا کے نا کیمیکل آن کے کہنے لگا مسلمانوں اوے مسلمانوں آؤ میرے نال مقابلہ کرو تسی کہندے ساڈی کتاب سچی ہے میں کہنا ساڈی کتاب سچی ہے تے فیصلہ کیویں ہوئے گا اگ بالو تسی اپنی کتاب آگے سٹو میں بھی سٹدا جنہاں دی کتاب سڑ گئی وہ جھوٹے جنہاں دی بچ گئی وہ کتاب سچی ہن انہیں ایک ایک ورقے نو کیمیکل لایا سی جنوں اگ نہیں لگدی علماء کرام سوچی پہ گئے سٹیج تے بیٹھے علماء سوچی پہ گئے کہ چلو قرآن پاک آخر کاغذ اگ تے لگ ہی سکتی دیکھا نہیں تسی کئی باری مسیتاں دے اندر کئی لوکی ظالم بدبخت قرآن پاک جلا دیندے نے چوری وہ پھڑے بھی جاندے نے لانتی تو ایک کاغذ اگ تے لگ سکتی ہے ہاں اللہ تعالیٰ کدی کدی اپنا قدرت بخان واسطے نہیں بھی لگن دیندا پر عمومی طور تے اگ لگ جاندی ہے تو دوسری بات ہے کہ اگ نام ہی لگے تو جدو اسی اگ چ سٹاں گے قرآن دی بے ادبی تو ہوئے گی نا علماء سوچی پہ گئے مجمع دے وچوں ایک جٹکا بندہ اٹھیا انہیں انگریز نو آکھیا انہیں کہا مینوں تیرا چیلنج قبول ہے علماء لے مشورہ کر رہے نے کی کرنا ہے وہ جٹکا بندہ اٹھیا انہیں کہا جی مینوں تیرا چیلنج قبول ہے پر شرط ہے کہ تھوڑی جی تبدیلی کر لے اسی مسلمان ہاں اسی اپنی کتاب دا ادب کر دیا تبدیلی کر لے کہنے لگے یہ کر لے اگ بھی میری لکڑیاں بھی میریاں تیل بھی میں اپنا کولوں لے کے پاواں گا اگ جلا کے تم ہی اپنی کتاب ہاتھ میں پڑھ لے میں بھی ہاتھ میں پڑھ لے گا جیدی کتاب سچی ہوئے گی وہ بچ جائے گا اور جیدی جھوٹی ہوئے گی وہ سر جائے گا بس انی تبدیلی کر لے کتاب نہیں سننی کتاب نال لے کے آگے چال مارنی ہے جدو انگریز نے سنیا انگریز نے گڈی سٹارٹ کی تے دوڑ گیا کیوں وجاء الکل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اور حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے اور حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے نالو کو سنگی یہ سنگ نہ کریے تے کل نو داغ نہ لائیے سپا دے پت کدی مت نہیں
بن دے او پاویں چوڑیاں دودھ پلائیے تے کھارے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے پاویں سہ منا گڑ پائیے تربوز نہیں بن دے اے توڑ توڑ مکے لے جائیے وہ انگریز کتاب نو کیمیکل لا کے مسلمانوں دا مقابلہ کتوں کر سکتا سی انہوں پتہ نہیں سی کہ مسلمان تے اپنی جان بھی قربان کرنے واسطے تیار ہو جان گے اس واسطے وہ انگریز دوڑ گیا میری ملت دے نوجوان اللہ نے وعدہ کیتا ہے قرآن دی حفاظت دا اللہ فرماتا ہے اسا خود وعدہ کیتا ہے قرآن دی حفاظت دا جے کوئی آکے جی یہ دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہن چیک کر لو میرے دوستا قرآن الحمد تو لے کے والناس تک فیصلہ بادوں لے لو او ہوئی قرآن ہے جتے سورہ ناس ہے ہوتی ناس ہے فیصلہ بادوں لے لو پاکستان تو لے لو انڈیا تو لے لو کسے بھی ملک وچوں قرآن پاک لے لو جتے 114 سورتاں دی ترتیب ہے اسے ترتیب نالی ملے گا کیوں اس واسطے کہ اللہ فرماتا ہے دی حفاظت دا ذمہ اسا چکے آئے خلیفہ مامون الرشید ایک علمی مجلس منعقد کرتا سی ہر سال علمی مجلس ہر سال منعقد کرتا سی انہیں علمی مجلس منعقد کرنی ہو دے وچ ادیب بھی ہونے شاعر بھی ہونے خطیب بھی ہونے نقیب بھی ہونے سارے نے اپنے اپنے فن دا مظاہرہ کرنا تے انہیں اسی طرح مجلس مکمل کی تھی منعقد کی تھی انہاں دے وچ ایک بندہ آیا یہودی انہیں بڑی اچھی گفتگو کی تھی سارے بندیاں نے گفتگو نو پسند کیتا کہنے لگے خلیفہ مامون الرشید کہنے لگا بھئی تو یہودی ہے انہیں کہا میں یہودی انہیں کہا تو مسلمان ہو جا انہیں کہا دیکھو تسی مقابلہ رکھیا سی ایک علمی مجلس رکھی سی میں آ گیا لیکن تسی میں مجبور کیوں کر دیو میں نہیں ہوں مسلمان انہیں بڑا محسوس کیتا واپس چلا گیا جدو اگلے سال واپس آیا نا اگلے سال واپس آیا ہون جدو انہیں تقریر کی تھی گفتگو کی تھی تو مسلمانہ والی کی تھی خلیفہ مامون الرشید کہنے لگا لگتا ہے انجے تو ساڑھا بھائی بن گیا کہنا ہاں میں مسلمان ہو گیا انہیں کیا وجہ کہنے لگا جدو تسی میں نے واقعہ جی نا مسلمان ہو جا میں نے غصہ تے بڑا لگا پر میں پورا سال سوچدا رہا میں کہا چلو چیک تے کریے انہاں دے مذہب نو میری خوشخطی بہت ہے میں خوش نویس ہاں میری کتابت بہت اچھی ہے میں انجیل دے 3 نسخے لکھے بڑی اچھی سیاہی لائی بڑا اچھا کاغذ لایا بڑی خوبصورت لکھے لیکن 3 نسخے بدل کے وعدہ کاٹا کر کے 3 نسخے آپس میں رل دے نہیں سی میں تورات والے کو چلا گیا یہودیوں کو چلا گیا میں کہا جی میں کتاب لکھی ہے اب تہاڈی کتاب لکھی ہے 3 نسخے نے اج پاس ہو گئے تو رکھ لو انہوں نے سونی کتاباں ویکھیاں 3 نسخے رکھ لے پیسے دے دیتے میں عیسائیوں کو چلا گیا میں انجیل لکھی 3 نسخیاں چ تے 3 ایک دوجے نال رلدے نہیں کسے جب کچھ وداتا کسے کٹاتا کسے ترتیب اگے کرتی کسے پیچھے کرتی میں عیسائیوں کو چلا گیا میں کہا جی میں انجیل لکھی ہے جے لینی تے لے لو انہاں کیا بہت سونی انہاں بھی رکھ لی زبور والے کو گیا وہ بھی 3 نسخے لکھے انہاں بھی دیکھا بھی لکھائی بھی بڑی سونی ہے کاغذ بھی بڑا سونا ہے جلد بھی بڑی سونی ہے انہاں بھی رکھ لی کہنا پھر میں 3 قرآن پاک بھی لکھے تے 3 قرآن پاکاں بھی وعدہ گھاٹا کیتا سورتاں دے اندر آیتاں دے اندر میں کر کے کتب خانے تے چلا گیا مسلمانوں کو میں کہا میں 3 قرآن پاک لکھے نے لینے تے لے لو پچھلے دور دے اندر ہتھاں نہ لکھیا جاندا سی کتابت ہاتھ نہ لوندی سی انہیں کہا میں 3 نسخے قرآن پاک دے لکھے نے ویکھ لو جے پاس ہونے تے رکھ لو انہیں پہلا نسخہ چکیا پڑھیا انہیں کہا جی یہ دے وچ تبدیلی ہوئی ہے رکھ دیتا
دوجا چکیا دلائل النبوت دے اندر امام بہقی بھی نقل کردے نے اور دیگر محدثین علماء نے نقل کیتا. دوجی کتاب چکی, دوجا نسخہ چکیا, انہیں کہا بھی تبدیلی ہو بھی رکھ دیتا. تیجا نسخہ چکیا, انہیں کہا بھی تبدیلی ہوئی ہے وہ بھی رکھ دیتا. تین ہی واپس کرتے, انہیں کہا نہیں چاہیے تبدیلی ہوئی ہے. کہنے لگا جب میں غور کیتا میں کہ عیسائیوں نے تنے نسخے رکھ لے, یہودیاں نے تنے نسخے رکھ لے, زبور والے تنے نسخے رکھ لے, ایک قرآن پاک والے نے ایک بھی نہیں رکھیا. یہ مطلب ہے جس مذہب دی کتاب اتنی محفوظ ہے وہ مذہب کتنا محفوظ ہوئے گا. بس ایک ہی چیز وے کہ میں مسلمان ہو گیا, کتاب دے اندر تبدیلی ہوئے کہ وے, کیونکہ اللہ فرماندا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماندا ہے قرآن نو اسا نازل کیتا ہے دی حفاظت دا ذمہ بھی اسا لے آئے. یار پتہ لگا قرآن دے اندر کوئی تبدیلی نہیں, جدو تبدیلی کوئی نہیں تے من جا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن دا ایک دعویٰ ہور ویکھی, قرآن دا دعویٰ ہے, فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماندا ہے کوئی قرآن نو یاد کرنے والا, اسا قرآن یاد کرنے والے واسطے آسان کر چھڑے. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اچھا تسی ویکھ لو پوری دنیا دے اندر کسے کتاب دا تو حافظ نہیں ملے گا. قرآن پاک دے کنے حافظ اس ویلے سٹیج دے اوتے تقریباً 2 حافظ بیٹھے نے, یہ بھی حافظ صاحب نے, 3 حافظ اس ویلے سٹیج تے بیٹھے نے, چوتھے کلیم اللہ صاحب ساؤنڈ والے بھی حافظ, اے بھی حافظ او بھی حافظ. 30 پارے 114 سورتاں 6666 ایتاں, یہ کیویں یاد ہو گئی؟ چھوٹا جا رسالہ یاد کرنا پہ جائے تو اسی ترتیب نہ کوئی مائی دلال یاد نہیں کر سکتا. یہ 30 پارے یہ کیویں یاد ہو گئے؟ کیونکہ اللہ دے قرآن دا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماندا ہے کوئی قرآن یاد کرنے والا, اسا قرآن یاد کرنے والے واسطے آسان کر چھڈیا. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ کوئی یاد کرے تے صحیح, اسا تے آسان کر دیتا ہے. تاں ہی حافظ بندے نے کہ اللہ نے جڑا یاد کرنا چاہتا نا او دے واسطے آسان کر دیتا. میرے دوستا ویکھ لے قرآن دا اے بھی دعویٰ سچا, جے سچا نہ ہوندا اے حافظ کتھوں ہوندے. اے دا مطلب ہے قرآن دا اے بھی دعویٰ سچا, پھر یقین کر لے, عقیدہ پختہ کر لے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے جڑا قرآن ہے نا اے دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. اچھا پھر غور کرنا, قرآن نے ایک دعویٰ اور کیتا, فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے, کوئی خشک چیز ایسی نہیں, کوئی تر چیز ایسی نہیں جہاں ذکر قرآن سے, ہر شے دا ذکر قرآن چ ہے. یہ قرآن دا بہت بڑا دعویٰ ہے, پر توجہ فرماؤ ذرا سن دی جاؤ. قرآن دا دعویٰ ہے. تائیں میرے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے وہ فرماندے نے کہ لو دا علی اکالو بعیر لوجدتہو فی کتاب اللہ. فرماندے نے میرے اونٹ دی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں کدی اعلان نہیں کیتا کہ میرے اونٹ دی رسی کتے. فرماندے نے میں قرآن کھولنا میں پتہ لگ جاتا میرے اونٹ دی رسی کتے. ہر شے دا ذکر قرآن وچ. حضرت امام ابو حنیفہ دے ایک شاگرد گزرے نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت ایک اور امام گزرے نے جنہاں دا نام امام فقاہی رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد بہت بڑے فقیہ سن, امام ابو حنیفہ نال کئی مسئلے وچ اختلاف کر لیندے سن. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام فقاہی کول گئے, فرمایا مینوں کچھ پیسیاں دی لوڑ ہے, جے پیسے دے دویں میں تینوں 2 مسئلے فقہ دے دسوں گا. انہاں کہا جا تریا جا, ایتھے کوئی مفت نہیں سندا, میں تینوں نالے پیسے داواں نالے مسئلے سنا.
میں نہیں دینے، واپس آ گئے۔ وقت گزرتا گیا جدوں اللہ تعالیٰ پھر وقت لے آوے، امام فقائی قسم کھا بیٹھے کہ میں اپنی بیٹی دے جہیز دے اندر دنیا دی ہر شے دیاں گا، جے میں ہر شے نہ دیاں تے میری بیوی نو 3 طلاق۔ جدوں یہ مسئلہ پوچھن واسطے مفتیاں کول گیا، ہر مفتی نے آکھیا تیری بیوی نو 3 طلاقاں ہو جانیاں، جدن تو اپنی لڑکی دی شادی کر دیتی نا ادن 3 طلاقاں ہو جانیاں تیری بیوی نو، اس واسطے کہ ہر شے تو دے ہی نہیں سکدا، تو یہ قسم کھادی کیوں؟ وہ کہنے لگا جی ہن کی کراں، کلے کلے مفتی کو گئے، اخیر کسی نے آکھیا کوئی امام محمد کو گیا ہے، ہن شرماوے بھی کیویں جاواں، میرے کو ایک باری آیا سی تے انہیں کہا سی میں تینوں 2 مسئلے دسا تے میں پوچھے نہیں، ہن بیوی جا رہی سی، انہیں کہا چلو چلے ہی چل دیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو لایا، غایت تو سے آیا، شہدایہ شریف دی شرح مولوی حنیف گنگوئی نقل کر دینے پہلی جلد دے اندر، کہنے امام محمد کو لایا، کہنے لگا جی ایک مسئلہ پوچھنا سی، فرمایا کی؟ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی میں کہہ بیٹھا کہ میں اپنی بیٹی دے جہیز وچ ہر شے دیاں گا، نہ دیاں تے میری بیوی نو 3 طلاقاں، ہن طلاق ہوگی کہ نہیں، ہو جائے گی کہ نہیں جدوں شادی ہوئے گی میری بیٹی دی؟ فرمایا جڑے میں تینوں 2 مسئلے دسنے سی نا انہاں وچوں ایک یہ ہوئی سی، تو نہیں ادو سنیا، ہن میں مفت نہیں دسنا، ہن 1000 اشرفی لینی ہے، 1000 اشرفی لایا پھر دسنا ہے مسئلہ تاکہ تینوں قدر ہوئے مسئلے دی۔ انہیں 1000 اشرفی بھر دیتی۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ کی تعالیٰ نے فرمایا تیری بیوی نو طلاق نہیں ہوئے گی، اپنی بیٹی دے جہیز وچ اللہ دا قرآن دے دے، فرمایا اپنی بیٹی دے جہیز وچ اللہ دا قرآن دے دے، تیری بیوی نو طلاق نہیں ہوئے گی۔ کہنے لگا دلیل، دوسرے مفتی کٹھے ہو گئے، لو جی رولا پہ گیا، کہنے لگے جی کوئی طلاق نہیں ہوئی، کوئی طلاق نہیں ہوئی، اس واسطے کہ امام محمد کا فتویٰ آ گیا ہے۔ دوجے مولوی دوجے مفتی کٹھے ہو گئے، امام محمد رحمت اللہ علیہ دے کول آ گئے، کہنے لگے محمد فلاں مفتی کہندا طلاق ہو گئی، فلاں کہندا طلاق ہو گئی، فلاں کہندا طلاق ہو گئی، تو کیویں کہہ دیتا طلاق نہیں ہوئی؟ امام محمد فرما دے نے میں اللہ کا قرآن پڑھ کے سنانا، اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، فرمایا اللہ کا قرآن کہندا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کوئی خشک چیز ایسی نہیں، کوئی تر چیز ایسی نہیں جہدا ذکر قرآن وچ نہ ہوئے، کتے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب دے اندر اسا کسی شے دی کمی چھڈی کوئی نہیں۔ فرمایا جدو ہر شے دا ذکر قرآن وچ تے قرآن ہی دے دیتا، تے فرمایا پھر قسم کیویں ٹوٹے گی؟ سارے مفتی چپ کر گئے۔ تفسیر قرطبی دے اندر ہوندا ہے 3 دی تفسیر، سورۃ 3 دی تفسیر دے اندر کہ بادشاہ دے دربار دے وچ ایک درباری سی، وہ ایک دن اپنی بیوی نو کہہ بیٹھا جے تو چاند نالوں زیادہ خوبصورت تے تو میری بیوی، تے جے چاند تیرے نالوں زیادہ خوبصورت ہے پھر تینوں 3 طلاق۔ یہ کہہ بیٹھا۔ تفسیر قرطبی چ لکھیا کہ او ہن مفتیاں کول ٹر پیا، جدوں کول بھی آیا انہیں کہا طلاقاں تے ہو گئیاں، اس واسطے کہ تیری بیوی جنی مرضی حسین ہوئے چاند نالوں تے حسین نہیں، ہو گئیاں طلاقاں۔ اور جدو سارے مفتیاں نو کٹھیاں کیتا نا وچ ایک امام ابو حنیفہ دا شاگرد بھی سی، امام قرطبی نے نام نہیں لکھیا کون سی، امام ابو حنیفہ دا کہ شاگرد بھی، او چپ بیٹھا، سارے مفتیاں نو پوچھا رہے کہ آکھا جی طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی، وہ چپ بیٹھا۔ خلیفہ وقت کہنا تم ہی تو کچھ بولنا، انہیں آکھا میں کی بولنا ہے؟ جدو انہوں نے کہتا طلاق ہو گئی، انہیں کہا نہیں تم ہی اپنا نظریہ دس، انہیں کہا نہیں طلاق نہیں ہوئی، انہیں کہا طلاق نہیں ہوئی، وہ سارے وہ آلے دوالے کٹول کے تو کہ میں کہنا طلاق نہیں ہوئی، انہیں آکھا میں قرآن پڑھ دا، ہر شاید ذکر قرآن جو ہے کہ میں دے واسطے بھی قرآن پڑھاں گا۔ کہنے لگو والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین ھذا الکتاب
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہنے لگا جدوں نے اینا پڑھیا کہنے لگا ہونے دا ترجمہ کرو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہنے لگا اے دا ترجمہ کرو. سارے مفتی چپ ہونے کیا کرو ترجمہ. کہنے لگے جی اللہ فرماندہ البتہ تحقیق اسا انسان نو سب تو خوبصورت اعلیٰ سینچے دے اندر فرمے دے اندر پیدا فرمایا. میں پورا قرآن پڑھ لو چاند دے بارے بھی آیا ہے. انہیں کہ نہیں انہیں کہ اللہ نے انسان دے بارے فرمایا کہ میں انسان نو سب تو خوبصورت فرمے تے سینچے دے اندر ڈالیا ہے. تو فرمایا پھر چاند نالوں سونی ہوئی نا خوبصورت ہی ہوئی نا تو میں طلاق کے میں ہو گئی. یار مننا پڑے گا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اچھا کئی بندے نو کہی نا یار قرآن یاد کر لو بڑی برکت والی چیز ہے. کہندے نہیں جی بڑی کوشش کی تھی یاد ہی نہیں ہوندا. یاد ہی نہیں ہوندا. ساڈے منڈے نو 3 سال ہو گئے جی قرآن پڑھ دے نو ادا ہی آ جاندہ ہے. پتہ نہیں مولوی صاحب نہیں پڑھاؤں دے پتہ نہیں یہی نہیں پڑھدا. 3 سال ہو گئے قرآن نہیں پڑھیا. کئیاں نو کہی دا جی منڈے نو قرآن نہیں پڑھایا. نہیں جی منڈے نو قرآن ہوندا ہی نہیں. ذہن ہی بڑا کمزور ہے چلدا نہیں. اوہی منڈا جدوں سکولے جاندا ہے تے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہو آئی ونڈر وٹ یو آر لمبیاں لمبیاں انگلش سمریاں پڑھ سناوندا ہے. قرآن کیوں یاد نہیں ہوندا. پچھلے زمانے دیاں تے بڈھیاں مائیاں نو بھی قرآن ہوندا سی. پچھلے زمانے دیاں بڑھیاں مائیاں بھی قرآن پڑھ دیا سن. گل گل نال قرآن پڑھ دیا سن. انہاں وچوں ایک مثال تو میں دینی ہے بس اور اے مثال دے کے اپنی گفتگو ختم. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن مبارک. سنو پچھلے زمانے دیا مائیاں قرآن پڑھن والیاں. عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں حج تے جا رہا سا. فرماندے میں حج تے گیا دوران سفر میں دیکھا ایک بڈھی مائی بیٹھی کلی بیٹھی. فرمایا انہیں دی قمیض پائی سی انہیں دے کپڑے پائے سی انہیں دے دوپٹہ لیا سی. فرماندے نے کہ میں حیران ہو گیا کہ مائی کلی بیٹھی ہے ایک ہی کر دی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں کہا السلام علیکم. میں آکھیا السلام علیکم کہ مائی کی کہیں دی. مائی نے جواب دیتا سلام قولا من رب الرحیم. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں جیڑی بھی گل کردا وہ قرآن پڑھ کے جواب دیندی. میں آکھیا السلام علیکم وہ کہندی ہے سلام قولا من رب الرحیم. فرماندے نے میں کیا بی بی ایتھے کی کر دی ہیں اتھے جانا ایتھے کتے رکی کی کر دی ہیں. کہن لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. کہن لگی جنوں اللہ تعالیٰ بھلا دے وے جنوں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وے رستہ بھلا دے وے وہ جنوں اللہ بھلا دے وے انہوں رستہ کون دسے. فرماندے نے میں پوچھا بی بی تو جانا کتے. کہندی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں سمجھ گیا کہ مائی نے حج تے کر لیا ہے ہن مسجد اقصی ہن مسجد اقصی بیت المقدس جانا چاہتی ہے. میں مائی نو پوچھا مائی ایتھے رکی نو تینوں کنے دن ہو گئے نے. مائی تینوں ایتھے رکی نو کنے دن ہو گئے نے. مائی کہندی نے ثلاث لیال سویا 3 دن 3 راتاں ہو گئی ایتھے رکیا. عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں پھر اگلا سوال کیتا. میں کہا بی بی ایتھے 3 دن 3 راتاں تینوں ہو گئی تے کھاندی کتھوں ہے. وہ پھر بھی میری بولی جی نہیں بولی انہیں قرآن ہی پڑھیا. قرآن پڑھ کے کہنے لگی ہوا یطعمنی ویسقین.
ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। लेकिन ऐत माई के बारे नहीं नाज़िल हुई। माई वैसे कुरान पढ़ती, अब्दुल्ला बिन मुबारक को जो भी पढ़ती समझ आते कहती की है, मफहूम समझ आते सन। जदों आखिया हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने, जदों मैं पूछया माई खानी की है, कहन लगी हो वयत इमुनी वयस्कीन, क्या मेरा रब मुझे जानी मेरा रब खवांदा भी है ते प्यादा भी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने, मैं पूछया माई आले दुआले पानी भी कोई नहीं, जदों नमाज पढ़दी है ते वुजू कितों करदी है, कहन लगी फलम तजदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, कहने लगी मतलब कि समझ गए कि मैं तयम्मुम कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने, मैं क्या बीबी अब मेरे को कुछ खाना है, जे भुख लगी ते खा ला। कहने लगी सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। देखो हर गल का जवाब कुरान पढ़ के देंदी है। सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल यानी रोज़ा रात तक पूरा करो, यानी उन्हें इशारा दे दिता कि मेरा रोज़ा है। आपने फरमाया बीबी तू रोज़ा रख ले, रमज़ान का महीना तो नहीं। कहन लगी वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। फरमाया मैं क्या बीबी रमज़ान का महीना नहीं तो सफ़र दे विच रोज़ा वैसे माफ़ है, लेकिन उन्हें इशारा कर दिता। फरमाया कि चलो तू नफली रोज़े रखिया सी बीबी मैं मनदा, पर फर्ज रोज़ा भी माफ है सफर के अंदर, तो तू नफली रखी बैठी है। बीबी कहंदी व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ਇਹਦਾ मतलब है कि बेहतर है कि तुसी रोज़ा रख लो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बेहतर ही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने, मैं क्या बीबी तू मेरी जुबान च गल क्यों नहीं करती, मैं तेरे नाल अपनी बोली च गल्लां करदा, तू कुरान पढ़ी जानी है। बीबी बोली कहन लगी मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। समझ गए कि माई ये कहना चाहती है कि मैं इस वास्ते नहीं बोलती, लिखण वाला लिख लेगा, कोई गलत ना बोलिया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने, मैं पूछा बीबी तेरी बरादरी केड़ी है, बीबी तेरी कौम केड़ी है, तेरी बरादरी केड़ी है। ते बीबी कहन लगी ला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म। फरमाया जिस शय दा तैनूं पता नहीं ओदे पीछे क्यों पिया है। फरमाते ने, मैं क्या बीबी मैनूं माफ कर दे, गलती हो गई। बीबी ने जवाब भी कुरान पढ़ के दिता। कहन लगी ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम। तेरे ते कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं, अल्लाह ताला तेनू माफ फरमाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने, मैं आख्या बीबी अगर तू आके ते मैं अपनी ऊँटनी ते सवार करके तेनू मैं तेरे काफले नाल रला देवां। क्योंकि जो पूछा सी ना कि बीबी इत्थे की करदी, उन्हें कहा जिन्होंने अल्लाह भुला देवे उन्होंने कौन रस्ता दिखावे, मतलब भुली सी। मैं काफले नाल रला देवां। जदों आख्या काफले नाल रला देवां ते कहन लगी वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुल्लाह। फरमाया जदों तुसी नेकी करो, जेड़ी भी नेकी दी नीयत कर दियो अल्लाह जानदा है। यानी उस माई ने इस गल का जवाब भी कुरान पढ़ के दिता। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने, मैं समझ गया माई काफले नाल मिलना चाहती है। मैं अपनी सवारी बठाउन लगा, मैं क्या बीबी ले ऊँटनी ते सवार हो जा। कहन लगे जदों मैं सवार होने दा किया, माई सवार होने लगी, कहन लगी कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। फरमाया मोमिनां नूं कह दियो अपनी नजरां नीवियां कर लो। मतलब ये सी कि मैं औरत जात आ, मैं ऊँटनी ते सवार होने लगी हां, तू अपनी अखां थल्ले कर ले। कुरान पढ़ के अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने कि मैं अखां थल्ले कर लिया। वो जदों बीबी ऊँटनी ते सवार होने लगी ना, ऊँटनी बिदक गई, ऊँटनी हिली, वो कपड़े भी थोड़े जे फट गए। कहन लगी माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत ऐदीकुम। इहदा मतलब ये सी कि जिहड़ी साडे ते मुसीबत आउंदी एवें नहीं आउंदी, जो असीं कमाया वो ही साडे अगे आउंदा है। माई ने इस गल का जवाब भी कुरान पढ़ के दिता। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मैं समझ गया
فرمایا پھر میں کہ بی بی رک جا میں پہلے اونٹنی نو بن لواں اونٹنی نو بنیا بن کے سوار کیتا جدو اونٹنی سوار ہوئی تو ہن مائی کہندی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین مائی نے پھر قرآن پڑھیا اللہ دا فرماندے نے پھر جدو مائی اتے بیٹھ گئی فرماندے نے چل دیاں فرماندے نے میں اپنی اونٹنی نو سوٹیاں مار مار کے تیز بھی توڑ دیں تے نالے فرماندے نے میں اچھی آواز نال اونوں دبکداں اپنی اونٹنی نو کہ جلدی ٹرے فرماندے نے مائی نے قرآن پڑھیا وقصد مشیے کا وغدد من صوتک یعنی اپنی چال بھی درمیانی رکھ تے نالی آواز نو بھی تھلے کر لے اپنی آواز پست کر لے مائی نے اے بھی گل کیتی تے قرآن پڑھ کے کیتی فرماندے نے میں پھر اب آستہ کر لی سپیڈ بھی آستہ کر لی تے میں اپنی اونٹنی جڑی آوازاں کسدا سی وہ بھی ہٹ گیا میں ترنم نال شعر پڑھن لگ پیا عرب دے جڑے شعر پڑھے جاندے سی کہندے جدوں میں شعر پڑھن لگ پیا مائی بولی فقرؤ ما تیسر من القرآن او شعر نہ پڑھ شعر پڑھن دی بجائے جتوں تینوں قرآن آسان لگدا ہے قرآن پڑھ فرماندے نے کہ میں کیا مائی تینوں تے اللہ نے بڑیاں خوبیاں نال نوازیا ہے کہن لگی وما یذکر الا اولو الالباب کہن لگی جڑی نصیحت ہے نا یہ عقل منداں واسطے ہوندی ہے بے عقلاں واسطے تے نصیحت نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں اگلا سوال کیتا مائی تیرا شوہر زندہ کے مر گیا ہے میں سوال کیتا اس مائی نو تیرا شوہر زندہ کے مر گیا ہے کہن لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم اینا گلاں دا سوال نہ کریا کرو جے دس دتیاں جان تانوں پسند نہ آوے عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ دا شوہر فوت ہو گیا فرماندے نے چلدیاں سامنے قافلہ نظر آیا وہ قافلے والے دے خیمے لگے نے میں خیمے دے کول چلا گیا میں کہ مائی او سامنے قافلہ ہے اے سامنے خیمے نے ایتھے تیرا کون ہے کہن لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہن لگی مال تے اولاد اے دنیا دے اندر زینت ہے مطلب اس قافلے دے اندر میرے بیٹے موجود نے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں سمجھ گیا ایتھے دے بیٹے موجود نے میں انہوں پوچھیا تیرے بیٹے ایتھے کر دے کی نے قافلے چ کہن لگی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ فرماندے میں سمجھ گیا کہ یہ جڑے بیٹے نے نا یہ راستے ایک قافلے دے راہبر نے فرمایا میں کہ مانا اے بڑی اماں نا دس تیرے بیٹیاں دے نا کی نے ان بیٹیاں دے نام ہی قرآن پڑھ کے دسیا کہن لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ انہیں تین نام لے پہلا ابراہیم دوسرا موسیٰ تیسرا یحییٰ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں خیمے دے کول جا کے میں کہا ابراہیم موسیٰ یحییٰ تین نوجوان بڑے خوبصورت چند طرح خوبصورت دوڑ دے آگے انہیں کہا جی دسو انہیں اپنی ماں نو ویکھیا ماں نو ملے اپنے خیمے چ لے گئے مینوں بھی نال لے گئے تو میں انہوں نے دسیا بھی یہ راج بھول گئی سی تو میں چھڑن واسطے آیا اللہ دا قرآن پھر مائی بولی اپنے پترانو کہن لگی مائی کہن لگی فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا
فلیاتکم برزق منہ، کہن لگی تواڈے وچوں کوئی جانا جاؤ نہ چنگا کھانا لب کے لیاؤ، اے دے واسطے آپ چاندی لے جاؤ، چاندی دے بدلے سونا جہا کھانا لب کے لیاؤ۔ مائی نے پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے انہاں وچوں ایک پتر گیا کھانا لے کے آیا، جدوں کھانا سامنے رکھیا تے پتر بولیا تے مائی مینوں بولی کہن لگی کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم من الایام الخالیہ، کہن لگی مینوں وہ اشارہ کیتا کہ کھانا کھا لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں انہاں دے پتراں نوں آکھیا مینوں اللہ دی قسم میں کھانا کوئی نہیں، میں کھانا نہیں کھانا، پہلو مینوں اصل حقیقت دسو، یہ تہاڈی ماں جڑی بھی گل کردی ہے قرآن بول کے کردی ہے، یہ دے وچ راز کی ہے؟ پتر کہن لگے 40 سال ہو گئے نے ساڈی ماں نوں، انہیں کدی ہور گل کیتی کوئی نہیں، یہ جدوں بھی گل کردی ہے بس قرآن ہی پڑھدی ہے، جدوں بھی گل کردی ہے قرآن ہی پڑھدی ہے۔ اور اسی یہ دی گل سمجھ جانے کہ کی کہندی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کہ میں پھر اس مائی نوں انہاں دے حوالے کیتا تے انہوں نے بس یہ دسیا کہ اس واسطے قرآن پڑھ دیئے کہ میری زبان چو کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جدنا میرا اللہ ناراض ہو جائے، اس واسطے قرآن پڑھ دی ہے، ہر گل نال قرآن، ہر گل نال قرآن۔ اور مزیداری دی گل ہے اس گل نوں نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے ابجد العلوم خود جلد 2 صفحہ 191 192 193 مطبوعہ دمشق اس کے اندر نقل کیتا ہے۔ اس واقعہ دی مینوں فرمائش سی اج، یہ واقعہ میں کدی نہیں سنایا، اج انہاں دوستاں نے فرمائش کیتی کہ یہ واقعہ لازمی سننا ہے۔ حافظ طاہر صاحب نے بھی آکھیا کہ میزباناں والوں فرمائش ہے، یہ واقعہ میں تمہیں سنا دیتا ہے۔ تو یہ شادی دی محفل ہے، بس اپنی گفتگو نو ختم کر داں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی شادی ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ دے نال، کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں، سادہ سادہ کام میں نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، فرمایا علی تیری شادی کرنی ہے، کنہ کما علی کول؟ آقا ذرا ہے آنکھوں تے ویچ آواں؟ فرمایا ویچیا، زیرہ ویچن واسطے ترے جاندے نے، رستے جو سیدنا عثمان غنی مل پائے۔ علی کتے چلے ہیں؟ فرمایا شادی کرنی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے کول پیسے کنے نے؟ تے میرے کول تے کوئی نہیں۔ میں کہا جی میں زیرہ ویچ آواں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ویچیا، میں زیرہ ویچن چلے ہیں۔ فرمایا یہ جنگ دے وچ کم ہوندی ہے تے گھر دی شے گھر ہی رہ جائے گی، ریٹ لوا لئی، جنہ ریٹ لگے وہ پیسے آن کے میرے کو لے لے۔ فرمایا جے تو لینی ہے پیارے سامان تے پھر ریٹ کا دا لوانا ہے، تسی لے لو، ایدیں لے لو، جو دینا دے دے۔ حضرت عثمان غنی نے بازار نالوں ود ریٹ پر کے انہوں زرہ دے دیتی، زرہ لے لی، لے کے نالی مولا علی نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے ایک دوجے نوں تحفے دیا کرو، دے نال محبتاں ودیاں نے، تینوں بھی یاد ہے؟ فرمایا یاد ہونا کہ پھر اے زرہ میں خرید لی، قیمت انہوں دے دیتی ہے، زرہ میں تینوں تحفہ دے دیتی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے، ساری گل نبی علیہ السلام نے سنائی، نبی پاک علیہ السلام نے کنیاں دعاواں دیتیاں۔ ہن میرے دوست سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی ہوئی علی پاک نال، کوئی لمبی چوڑی برات نہیں، مختصر جے بندے نے تے قربان جاواں اگوں میرے نبی نے جہیز کی دیتا۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ دا جہیز کی ہے متاع دنیاوی، متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری گردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، کھجوری گردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، گڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، گڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، اتنا خوشنما تھا یہ نہ بدصورت اور بدا تھا،
مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں، گزارا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشقیں ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی، ملی تھی مشقیں ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی۔ اے مختصر جی شادی سی انہاں دی، تو گزارش یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی شادی کرو تے سب تو برا کھانا اس ولیمے دا ہے جہدے وچ غریباں نوں نہ سدیا جائے، تے کوشش کریا کرو جدوں شادی کرو تے ولیمے دے موقع تے غریباں نوں نہ بھلیا کرو، غریباں نوں وچ لازمی سدیا کرو۔ اسی کہنے ہیں وڈے وڈے چیئرمین تے ایم پی تے ایم این اے آ جان، غریباں نوں اسی گوانڈ رہنے چھڑ دے نہیں، بلکہ تواڈے غریباں دا بہت حق ہوندا ہے، چلو چنگا کھانا او بھی کھا لینے اس بہانے نہ، اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو برا کھانا اس ولیمے دا ہے جہدے وچ غریباں نوں نہ سدیا جائے، اس واسطے جدوں بھی شادی کرو تے غریباں نوں سدیا کرو۔ اے شادی دی محفل تے تساں بڑی سونی محفل کیتی، نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کیتا، قرآن دا ذکر کیتا، اسے دے صدقے اللہ تعالیٰ اس شادی نوں بابرکت بنائے، دعا خانداناں دا ملنا ویسے برکت اور ویسے رحمت بنائے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مصطفیٰ جانے